آج ہم قرآن اور حدیث کی ایک ایسی زبردست کہانی کو سمجھتے ہیں جو ہماری سوچ کو ایک نئی دشا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو اس فرق کو واضح کرتا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو اصل میں حقیقت ہوتی ہے اس میں کتنا بڑا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ پوری کہانی، یہ پورا واقعہ ایک بہت گہرے سوال کے گرد گھومتا ہے۔ کیا ہر وہ چیز جو بظاہر نقصان لگتی ہے دراصل ایک بچاؤ ہو سکتی ہے؟ کیا ہر آزمائش بھیس بدل کر آئی ہوئی ایک رحمت ہو سکتی ہے؟ تو یہ قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی جنگ سے نہیں، بلکہ یہ شروع ہوتا ہے ایک چھوٹے سے واقعہ سے، ایک ایسا واقعہ جو اللہ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عاجزی کا ایک بہت بڑا سبق بن گیا۔ صحیح البخاری کی ایک روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا اس زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے، تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ بس اسی جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ نے وحی بھیجی اور بتایا کہ ان کا ایک بندہ ہے خضر، جس کے پاس ایک بالکل الگ قسم کا علم ہے، اور حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ انہیں تلاش کریں۔ اور دیکھیں، یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ سفر اس لیے نہیں کرایا گیا کہ ان کے علم میں کوئی کمی تھی، نہیں، بلکہ یہ سکھانے کے لیے تھا کہ حکمت کی کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جو ہماری سمجھ سے، ہماری نظر سے بہت آگے کی ہوتی ہیں۔ اور ملاقات کی جگہ بھی بڑی دلچسپ تھی، دو دریاؤں کا سنگم، اور نشانی تو اس سے بھی زیادہ عجیب، ایک بھنی ہوئی مچھلی جو کھانے کے لیے ساتھ رکھی تھی وہ اچانک زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی۔ سوچیں تو صحیح، ایک اتنی غیر معمولی ملاقات کے لیے اتنی ہی ناممکن سی نشانی رکھی گئی تھی۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات میں کیا ہوا، جہاں سے اس کہانی کا اصل نقطہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ اپنی منزل سے تھوڑا آگے نکل گئے۔ تبھی حضرت موسیٰ کے ساتھی یوشع بن نون کو یاد آیا، ارے وہ مچھلی تو ایک چٹان کے پاس ہی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ جب وہ اس جگہ واپس پہنچے تو وہاں کون تھا؟ حضرت خضر، اللہ کے وہ خاص بندے جن پر خاص رحمت تھی اور جنہیں وہ علم دیا گیا تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ اور یہاں ان دونوں کے بیچ وہ مشہور معاہدہ ہوتا ہے جو اس پورے سفر کی بنیاد بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑی عاجزی سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ تو حضرت خضر ایک شرط رکھتے ہیں، اور شرط بھی کیا تھی؟ مکمل صبر اور مکمل خاموشی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اور دیکھو مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں تب تک کوئی سوال مت کرنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ بس اسی شرط پر یہ سفر شروع ہوا۔ اور جیسے ہی یہ شرط طے ہوئی، سفر شروع ہو گیا، اور حضرت موسیٰ کے صبر کا امتحان بھی فوراً ہی شروع ہو گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 ایسے عجیب واقعات ہوئے کہ کوئی بھی دیکھ کر حیران رہ جائے۔ آئیے ان تینوں واقعات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، جن میں ہر واقعہ پچھلے والے سے زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کیا ہوا ہوگا۔ جن غریب مچھیروں نے ابھی ابھی بغیر کوئی پیسہ لیے انہیں دریا پار کرایا، حضرت خضر نے آگے جا کر انہی کی کشتی میں کلہاڑی سے سوراخ کر دیا۔ مطلب ایک نیکی کا بدلہ بظاہر ایک نقصان سے دیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ تو انصاف کے پیغمبر تھے، ان سے یہ کیسے دیکھا جاتا؟ وہ اپنا وعدہ بھول گئے اور فوراً بول پڑے، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ اس کے لوگ ڈوب جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی سنگین کام کیا ہے۔ اور اگر پہلا واقعہ حیران کرنے والا تھا تو دوسرا تو بالکل ہی ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ آگے جا کر انہیں ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا اور حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ بظاہر یہ ایک معصوم جان کا بنا کسی وجہ کے قتل تھا۔ یہ دیکھ کر تو حضرت موسیٰ سے بالکل ہی صبر نہ ہو سکا، اور وہ اطمع عہد دوسری بار توڑ بیٹھے۔ وہ فوراً بولے، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی جبکہ اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو آپ نے بہت ہی خوفناک کام کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنا تو دور، انہیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا۔ اور اسی بستی میں حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی جو بس گرنے ہی والی تھی، اور وہ اسے ٹھیک کرنے لگے۔ کوئی پیسہ نہیں مانگا، کچھ نہیں لیا، مطلب ایک خودغرض بستی کے لیے ایک بالکل بے لوث خدمت۔ اس بار حضرت موسیٰ کا اعتراض پیسے کو لے کر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری ہی لے لیتے۔ بس یہ تیسرا سوال تھا جس کے بعد حضرت خضر نے کہہ دیا،
اب میرے اور تمہارے بیچ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن الگ ہونے سے پہلے حضرت خضر نے اپنے ہر اس کام کے پیچھے چھپی ہوئی وہ گہری حکمت بتائی جو حضرت موسیٰ کی نظروں سے بالکل پوشیدہ تھیں، اور سچ پوچھیں تو یہی اس پوری کہانی کا کلائمیکس ہے۔ اور یہاں آ کر سارے راز کھلتے ہیں۔ وہ جو کشتی توڑی تھی نا، وہ اس لیے توڑی تھی کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح سلامت کشتی پر زبردستی قبضہ کر رہا تھا۔ تو اس چھوٹے سے سوراخ نے ان غریب مچھیروں کی پوری کشتی کو بچا لیا، اور وہ لڑکا اس کو اس لیے مارا گیا کیونکہ اگر وہ زندہ رہتا تو بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کو بھی کفر کی طرف لے جاتا۔ اللہ ان کے دکھ کے بدلے میں انہیں اس سے بہتر نیک اولاد دینے والا تھا، یعنی ایک بہت بڑا غم ان کے ایمان کو بچا گیا۔ اور آخر میں وہ دیوار، وہ اس لیے بنائی گئی تھی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جو ان کے والد چھوڑ گئے تھے۔ دیوار ٹھیک کر دی گئی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے جب تک کہ وہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، یعنی ایک بے لوث خدمت نے ان بچوں کا مستقبل بچا لیا۔ تو پھر اس پوری کہانی سے، اس پورے سفر سے ہمیں اصل سبق کیا ملتا ہے؟ اصل میں یہ کہانی علم کی 2 بالکل مختلف قسموں کے فرق کو سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ کے پاس تھا شریعت کا علم، یعنی وہ علم جو ظاہر پر، قانون پر مبنی ہوتا ہے، لیکن حضرت خضر کو جو علم دیا گیا تھا اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ یہ وہ خاص، وہ پوشیدہ علم ہے جو سیدھا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس سے واقعات کے پیچھے کی حقیقت اور ان کا انجام نظر آتا ہے، جو ہماری عام سوچ اور منطق سے بہت آگے کی بات ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں بظاہر ایک بہت بڑی مصیبت، کوئی نقصان یا ناانصافی لگ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے منصوبے میں وہی ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت اور حکمت ہو۔ یہ قصہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے اور اس بات پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے کہ ایک بڑا منصوبہ ہے جو چل رہا ہے، جو ہماری چھوٹی سی نظر سے بہت آگے ہے۔ جیسا کہ حضرت خضر نے خود کہا، یہ سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھا۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کو بھی اس سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ جب زندگی میں ایسی مشکلات آئیں، ایسے واقعات ہوں جو سمجھ نہ آ رہے ہوں، تو انسان ان کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت اور رحمت کو کیسے تلاش کر سکتا ہے۔